ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس پوری قوم کے افراد کو بندر بنا دیا۔ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا یہ سخت عذاب نازل ہوا؟ اور جب وہ بندر بنے تو کتنے دن زندہ رہے؟ ان کی موت کتنی تکلیف دہ تھی؟ جب وہ بندر بنے تو اپنے رشتہ داروں سے کیا کہا؟ اور کیا آج کے زمانے میں جو بندر پائے جاتے ہیں وہ اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسانوں کا بندر بننے کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک بستی ایلا میں رہتے تھے۔ اس بستی کی آبادی تقریباً 70,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ ایک خوشحال اور اللہ کی اطاعت گزار قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہریالی تھی۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ چونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا کہ سمندر میں بہت مچھلیاں ہوتی تھیں۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے اور ان سے اچھی خاصی آمدنی حاصل کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں میں خوشحال ہو گئی تو آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور مختلف گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے ان پر مہربانی کرتے ہوئے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کیا اور شکار سے منع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم پہنچایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع ہے، لیکن اس قوم کو اس حکم سے بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں سمندر کے کنارے آتیں، جبکہ باقی دنوں میں بہت کم آتیں، جو ان کی ضرورت پوری نہیں کرتی تھی۔ یہ لوگ چونکہ مچھلی کے شکار پر ہی گزر بسر کرتے تھے، اس لیے اس حکم سے پریشان ہو گئے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تب شیطان ابلیس نے اس قوم کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ وہ سمندر سے چھوٹے چھوٹے نالے نکال کر خشکی پر تالاب بنائیں۔ یوں ہفتے کے دن جب مچھلیاں آئیں تو وہ ان نالوں کے ذریعے ان تالابوں میں داخل ہو جائیں، پھر ان نالوں کا منہ بند کر دیا جائے اور اگلے دن یعنی اتوار کو ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے ان کو یہ دھوکہ دیا کہ اس طرح ہم ہفتے کے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑ لیں گے۔ بہت سے لوگ اس چال میں آ گئے اور اسی طریقے سے شکار کرنے لگے۔ انہوں نے نالے کھودے اور تالاب بنائے جن میں ہفتے کے دن مچھلیاں خود بخود آ کر پھنس جاتیں۔ ان لوگوں نے شیطان کی اس چال کو بڑی عقل مندی سمجھا، مگر یہ نہیں سوچا کہ مچھلیاں جب ہفتے کو پھنس گئیں تو یہ شکار ہفتے ہی کا شمار ہوگا جو اللہ نے حرام کیا تھا۔ اس موقع پر قوم یہود کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے شکار سے روکا اور اسے گناہ سمجھا، وہ خود بھی اس گناہ سے بچا رہا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو جانتے ہوئے کہ یہ عمل غلط ہے خاموش رہا، خود شکار نہیں کیا مگر دوسروں کو بھی نہ روکا۔ تیسرا گروہ وہ نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن بھی شکار کیا۔ ان نافرمان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ حضرت داؤد نے انہیں بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا مگر وہ باز نہ آئے۔ تب جو لوگ ان گناہ گاروں سے الگ ہونا چاہتے تھے انہوں نے ان کے گرد ایک دیوار تعمیر کر دی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان 12,000 نافرمانوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ دیوار پر چڑھے تاکہ دیکھ سکیں کہ اندر کے کیا حالات ہیں۔ جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو وہ سب انسان بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی سزا میں انہیں بندر بنا دیا۔ جب لوگوں نے ان کے دروازے کھول کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو بندر بنے یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور دانت پیستے ہوئے روتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ ان بندر بننے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ بندر 3 دن تک زندہ رہے۔
اس دوران نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے، بلکہ بھوکے پیاسے تڑپتے رہے۔ 3 دن بعد سب مر گئے، اور جن لوگوں نے ان کو روکا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اور جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی ان پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر کیا انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ کسی نے آپ سے یہی سوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے یا ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا ہے تو یہ عذاب صرف انہی افراد پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ سوچنا آج کے بندر انہی نافرمان لوگوں کی نسل سے ہیں درست نہیں۔ وہ سب 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایمان ٹیلز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔